ویسے ماہا اتنا تیار ہو کر جا کہاں رہی تھی؟ پہلے تو اتنا تیار نہیں ہوتی تھی۔ انایا اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی خود کلامی کر رہی تھی، پھر ایک دم چونک کر کہیں یہ اسجد سے ملنے تو نہیں جا رہی تھی؟ ہاں یہی ہو سکتا ہے، ابھی دیکھتی ہوں، انایا نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ لان میں جا کر دیکھا تو لان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں تو اسجد نہیں ہے، پھر کہاں ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ٹیرس، ہاں ٹیرس پہ ہو سکتا ہے۔ انایا خود کلامی کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ آج میری دنیا آباد ہونے جا رہی ہے، میری محبت کی دنیا۔ آج میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بننے جا رہا ہوں جو اپنی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ آج یہ رات کتنی خوبصورت ہے، یہ تاروں بھری رات جس میں چاند کتنا پیارا لگ رہا ہے، جیسے یہ چاند میری ماہا اور یہ ستارے اس کے استقبال میں پورے آسمان کو سجائے ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت ہے یہ رات، اور اس رات میں آنے والی میری محبوبہ، میری ماہا، میں جانتا ہوں وہ ضرور آئے گی، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت بار محبت دیکھی ہے، بلکہ ہر وقت ہی محبت دیکھی، لیکن آج وہ اظہار بھی کر دے گی۔ میں جانتا ہوں اسجد ٹیرس پہ ماہا کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں کسی کی آواز سے اسجد کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماہا! اسجد کے ہونٹوں پہ ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اسجد نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تم یہاں؟ اسجد نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہیں تو ڈاکٹر نے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا تھا نا؟ بس ویسے ہی دل کر رہا تھا۔ عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ انایا نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ تم لان میں چلی جاتی نا، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ اسجد نے فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں گئی تھی، پھر ماہا کی بھابھی آ گئی تو ان کی وجہ سے میں اوپر آ گئی، انایا نے معصومانہ انداز میں کہا۔ ماہا کی بھابھی؟ اسجد نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، وہ بتا رہی تھی کہ ماہا نے ان سے کہا ہے کہ وہ اسے لے جائیں، وہ اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ پتہ نہیں ماہا کا یہاں دل کیوں نہیں لگ رہا، ہم سب تو اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ انایا بڑے معصومانہ انداز میں بات کر رہی تھی، اور انایا کی بات سے اسجد کو پھر سے اپنی محبت کا محل گرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور انایا اسجد کے پریشان حال سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ چلیں ہم نیچے، انایا نے اسجد کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پہ دکھ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ تم چلو، میں آتا ہوں، اسجد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جلدی آ جانا، انایا نے کہا، اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ سیڑھیوں کے پاس جا کر انایا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہائے بیچارے عاشق، اور نیچے اتر گئی۔ اسجد کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کس چیز کی سزا دے رہی ہو ماہا؟ مجھے کیوں اتنا تڑپاتی ہو؟ اتنا درد مجھے کیوں دے رہی ہو؟ میں تو سمجھ رہا تھا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، آنکھوں میں کتنے خواب سجائے، تم کیوں میرے ساتھ ایسے کر رہی ہو؟ اسجد کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے کیوں لگا کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، کیوں میں تمہیں سوچ کر ہواؤں میں اڑنے لگا، کیوں میں دنیا کا خوش قسمت انسان خود کو سمجھنے لگا، کیوں ماہا تم میرے ساتھ ایسے کر رہی ہو، میری زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہو، میری زندگی میں تم ایک ناسور بن گئی ہو، نہ میں جی سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں۔ جب میں نے تم سے ملنے کا کہا تھا تم انکار کر دیتی، مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ کیوں مجھے تمہارے چہرے پہ ایک امید کی کرن نظر آئی، آنکھوں کی چمک نے کیوں مجھے یہ رات ایک دلہن سی دکھائی۔ اسجد ماہا کی بے وفائی کا ماتم کر رہا تھا۔